ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل میں لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکی اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی۔ بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا۔ ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے۔ ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیبس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ بڑا ایک عمومی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے، جو جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر وہاں وزٹ کرتے تھے ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے گولڈ ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ان کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے، یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر، اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں شاید بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو،
جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہے، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کی پارٹی نہیں چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے اندر، بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف نے کیا، ان کے بچوں کو پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئی، پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئی اور باقی لوگوں کو نوکریاں دی گئی، ٹوبیکو ہماری کمپنیز میں نوکریاں دی گئی۔ اب یہاں پہ جو میں نے اسکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے فریم کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد دے کے دی مریم اورنگزیب، اور یہاں پر اب یہ جو اسکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دی سگریٹ انڈسٹری کو۔ ذرا سنیں۔ کیا کرتا ہے یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آئی ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ مزید کلپس جو ہیں وہ آتے رہیں گے، مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو اس کا ایرا ہے، جو ٹائم ہے، وہ کب سے شروع ہوا ہے، لیکن خیر 20 اگست سے پہلے کا ہے یہ معاملہ، اور اس سے 2-3 چیزیں بڑی ثابت ہوئی ہیں۔ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی ہمارا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہے، ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں 4-5 وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے کب قبول کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ لندن سے ہو رہا ہے، جہاں پہ جسٹس چیف جسٹس ستر منرلا صاحب نے اور چیف جسٹس عمر عطا پنجال صاحب نے اس دھوکے میں یا اس پرسیپشن میں یا اس خوش فہمی میں، یہ فیصلے تو اسپیکر کر رہا ہے، ہمیں کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے فیصلوں میں عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہے ہیں۔ اور چیف الیکشن کمشنر کا حال دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو یہ منظور ہوں گے اور پھر 5 ہی کو وہ منظور ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں اس نیکسس کا، آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات آپس میں، اور چیف الیکشن اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو توہین کا نوٹس دے دیں گے۔ آپ ان کی اپنی حالت دیکھیے، اپنی ان کی مورل حالت دیکھیے کہ کیا ہے۔ پہلے ایک کلپ دیکھ لیجیے۔ نہیں ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے، 7 سے مطلب ٹارگیٹ 6 ماہ دے دیا، پھر اب آج 7 سے دیں گے، کل 8 ماہ میں ابھی ٹوٹل دیا ہے، سب کو نوٹس کر کے 10 دیا ہے، آپ کو آگے 6 کو ملنا ہے۔ آپ کو ساتھ ہے نا، آپ کو ہماری ڈیٹیل میں اکاؤنٹ ٹائپ کرا کے
बहुत लीडरशिप को देंगे कि हम बोले یعنی 6 کو جن لوگوں نے ریشو نہ 30 لوگ ہیں ان میں سے جن 7-8 کے ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ میرے حساب سے گریٹ کر رہے ہیں ان کے صرف ایکسپٹ ہو جائے اسی بات کو ایکسپٹ ہو جائے کہ آپ نے قصبہ کیا کچھ آگے آگے رسول اگر نہیں آتے تو ایسا دیکھتے کو نہیں آتے تو کھانا ہے ٹھیک ہے میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے سبا نے جس کو کرنا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا سر وہ تو لائیں گے اگر وہ نہیں لاتے وہ کہیں آ جائیں اس کے سیکنڈر ٹھیک ہے ادروائز اس کو نہیں کرنا ہے اس کے سیکنڈر ٹھیک نہیں ہے یا اس کو چھ تاریخ کے بعد جو ہے استعفیٰ قبول کرنا ہے کس کس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے, پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں, پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس پاکستان ان کے پاس اس قدر کے کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان معاملات کے اوپر ایک تھورو جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہمارے سامنے آئے گا. ہم خود بھی یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر تاکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, ایک انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں لانچ ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ حکومت کا آفیشیل اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آنا چاہیے. نمبر 3 وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو انہوں نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ان کے داماد کی جو مشینری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہدایات جاری کی اس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ نیب کا نیا ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو 4 وزراء ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی, اسپیکر کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی غلط ہے تو ان 5 کو پریولیج میں طلب کریں اور 5 کے 5 کو پریولیج کمیٹی جو ہے وہ ٹرائی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کئی جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈارک سائڈس ہیں جو ان کے سیاہ دبا ہے پاکستان کے اوپر, اس میں ایک اور اضافہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور اندوناک سانحہ ہے جو کہ ان گیمز کی صورت میں رونما ہوا. تھینک یو. صاحب یہ بتا رہے کہ